गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एजेंट फरिया इदरीस। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का मामला इस वक्त डेडलॉक का शिकार नजर आ रहा है। हुकूमत माजी में बार बार तहरीक इंसाफ को साथ बैठने की दावत देती रही है, लेकिन अब लैतो लाल से काम लिया जा रहा है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से इस बात की पेशगी जमानत तलब कर ली है कि जो भी फैसले होंगे इनको बानी PTI तस्लीम करेंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि माजी में तहरीक इंसाफ के साथ कई बार बातचीत हतमी मरहले तक पहुंची, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ ने हर बार इसमें रुकावट डाल दी और यूं कभी मामलात में इस पर तय नहीं हो सके। कौमी असम्बली के इजलास में आज बातचीत होने और मामलात बैठकर हल करने पर भी बात हुई। ईवान के दोनों जानिब से मस्बत तकरीर की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा कि सियासतदान गोली से नहीं बातचीत से मसले हल करते हैं। लेट्स वॉच हिम। कोई भी सियासतदान हो, सियासतदान गोली नहीं मारता, सियासतदान बात करता है। आज हमें हाइब्रिड रजीम की बात की जाती है कि हमें सिलेक्टेड भी कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया, शुक्र है कातिल तो नहीं कहा गया। अरे हाथों में किसी का खून नहीं है। यहाँ बेशुमार लोग आया करते थे, न गोली चलाई न किसी को पकड़ा। एबटाबाद डिवीजन में मैं एक एक शहीद के घर गया हूँ। अतः भाई मेरे साथ चले, कम से कम जिन शहीदों को मैं जानता हूँ उनके कब्रों पे मेरे साथ जाएं। और मेरा आपसे वादा है, रेंजर का शहीद आपका नहीं मेरा भी शहीद है, इकट्ठे रेंजर्स की दुआओं पे भी जाएंगे। निकल आएगा इमरान खान भी इंशाल्लाह। 500 दिनों से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। हम एक मुतालबा करते हैं, दी चौक के खून का इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल मुज़ाकरात को मज़ाकरात कहा था, लेकिन आज उनका कहना भी था कि अपोजिशन की जानिब से खुशगवार हवा का झोंका आया है। मुसलसल हमने देखा कि बहुत पॉजिटिव बयान नहीं दे रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब, लेकिन आज कुछ कही हैं ऐसी बातें। लेट्स वॉच हैं। मरवत साहब ने जो बातें की हैं, खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफा उधर से। अच्छी बात है, इस फ्लोर के ऊपर आवाजें उठती रहें तो बहुत सारे मसले जो है वो हल हो सकते हैं। मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। हमारी इस जंग के अंदर नुकसान तो मुल्क को हो रहा है। मैं कोई मुज़ाकरात का कोई माहिर नहीं हूँ, आपकी पार्टी में भी है, PI में भी हैं, हमारी पार्टी में हैं जो लोग मुज़ाकरात के एक नैक रखते हैं या एबिलिटी रखते हैं। तो कुछ तब्दीली जो है ऐसी आनी चाहिए कि एक माहौल बन सके। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि अपोजिशन और हुकूमत की बातचीत के बगैर सिस्टम आगे नहीं चल सकेगा। लेट्स वॉच हिम। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि इस पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जब तक इस हाउस की दोनों तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगे, ये सिस्टम नहीं चल सकता। ये बात हम उस वक्त भी कहते रहे हैं जब हमें ये कहा जा रहा था कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। आपकी अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपको क्या लग रहा है कि बर्फ पिघली है, कुछ पॉजिटिविटी है या अभी दूर है उससे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो आपको उम्रा मुबारक, आप उम्रे से वापस आई हैं, तो अल्लाह करे कि आपका उम्रा ही कोई नेक साबित हो, क्योंकि हमारे तो करतूत सबके ऐसे हैं कि हमने तो उस मुल्क में आग का समंदर बना दिया है। बात की और जारी है, लेकिन पाकिस्तानी एक जिंदा कौम है। मुझे अपनी कौम पे फख्र है। लोग बड़ा बुरा भला हम एक दूसरे को कहते हैं, मैं कहता हूँ दुनिया में हम जैसी कौम कोई नहीं। हम मोहब्बत वाले लोग हैं, हम जज्बाती लोग हैं, हम स्टैंड लेने वाली कौम है, लेकिन लेकिन अली भाई इस वक्त शदीद परेशान लोग भी हैं। हम आपने अभी जिक्र किया उम्रा का, ठंडे बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं जी, मुसलसल जल्दी पड़ जाते हैं। ठीक, हम में परसिस्टेंस नहीं है, हम चीजों को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते। हमारे सामने ज़ैनब बच्ची शहीद हुई, याद होगा आपको। उस दिन सब जज्बाती रहे। आज आप देखें कितनी ज़ैनब शहीद हो रही, कोई बात भी कर रहा है। द क्वेश्चन है इसके, आपको लग रहा है कि कोई संजीदगी है? मुझे आप एक बात बताएं ना, मुझे आप एक बात बताएं कि हम पॉजिटिव कैसे रहें। जिस मुल्क में इस वक्त सूरत हाल ये है कि क्या हम आज से सुन्नी और शिया हैं? हम तो कई सौ साल हो गए, लेकिन इसको लेके दुश्मन साजिश कर रहा है, हम एक दूसरे को मारा। ये जो 29 बच्चे शहीद हो गए हैं बगैर दवाइयों के पाड़ा चिनार में,
اس وجہ سے نہیں ہے کہ دوائیاں نہیں پہنچ، دوائیاں ہیں، پہنچ نہیں پا رہی. یہی تو کلیکٹیو ایشوز ہیں علی صاحب، یہ ہمارے کلیکٹیو ایشوز ہیں، چاہے آپ پی ایم ایل این میں ہوں، چاہے آپ پی ٹی آئی میں ہوں، چاہے آپ کسی بھی جماعت سے ہوں. سوال یہی ہے کہ آپ لوگ بات چیت کریں، ڈائیلاگ پر آئیں، تاکہ ہم کلیکٹیو ایشوز پہ جائیں، جو آپ کا بھی مسئلہ ہے، میرا بھی مسئلہ ہے، پورے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. میں نے آج دیکھیے، میں اپنی ایک بات چلے آپ کو کر دیتا ہوں. پتہ نہیں شاید اس سے ہی کوئی میری بات کو سن کے کوئی ایک دو بندے اس پہ عمل کر لیں. میں خود بڑا کم عمل ہوں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں 3 دن پہلے کی ایک بات. میں نے شہیدوں کے دعاؤں پہ جانا تھا، تو سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی اس وقت نکلوں، کیا پلان کیا کریں، یا کہیں اور بھی جانا تھا، ہلکی میں بھی جانا. جان نماز پہ کھڑا تھا، میں کہا یا اللہ، والد اس دنیا میں نہیں ہے، کوئی ہمدرد دوست ایسا کوئی ہے نہیں، کوئی مخلص ایسا جس سے بندہ مشورہ کرے، گھر والوں کے سیاست سے کیا لینا دینا، تو اب کیا کریں، آپ ہی کوئی راستہ دکھائیں. تو اللہ راستہ دکھاتا ہے. تو میں اس قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے مدد آپ مانگیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ میں راستہ دے گا. دیکھیں، میں نے آج اسمبلی میں ایک بات کی، میری بات نہیں ہے، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ہم سوچیں کہ ایسی حالت میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. میں نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں قرآن میں، امرہم شورا بینہم، امرہم شورا بینہم، کہ جب مسلمانوں کو، میرے ماننے والوں کو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کوئی ایشو بنتا ہے، تو وہ آپس میں شورا کرتے ہیں. تو مجلس شورا تو کب کی بنی بیٹھی ہے، کوئی شورا کرنے والا ہی نہیں. تو جو مذاکرات کی بات آپ نے چھیڑی، اس پہ بس اتنا ہی میں کہوں گا کہ اگر تو بات ہماری اور نون لیگ کی آپس کی لڑائی ہے، اگر تو ہم نے آپس میں لڑنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم اس کو کریں. لیکن اگر انا کی اس جنگ میں جو عمران خان کے خلاف لڑی جا رہی ہے، سب کو پتہ ہے نہ وہ کرپٹ ہے، نہ وہ ملک دشمن ہے، نہ وہ پاکستان کا برا چاہتا ہے، پاکستان پہ جان دینے والا آدمی جس کی زندگی کا مقصد ہی پاکستان ہے. تو اگر انا کی اس جنگ میں نقصان 25 کروڑ کا ہے، تو پھر نہ ہمیں اور نہ نون کو اور نہ پیپل پارٹی کو یہ حق ہے. سو آپ اس وقت مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہیں، کچھ رپورٹس ہیں کہ یو آر آلسو پارٹ آف دیٹ. اگر میں ہوتا پھر میں اتنا بڑھ کے نہ بول رہا ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ مذاکراتی کمیٹی کے لوگوں کو، ان کو بولنا بالکل، میں کہتا ہوں بولے ہی نہ، میڈیا پہ ہی نہ آئے. آپ اپنی بات کریں، ریزلٹ نکالیں، قوم کو ریزلٹ دیں یار، قوم تھک گئی ہے. لیکن آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی نظر آئی ہے ان بیانات کے بعد؟ ڈو یو تھنک کہ دے آر سیریس؟ میں مایوسی پہ اپنی بات نہیں کروں گا، اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ حکومت کی طرف سے ان کے کچھ لوگوں نے بڑے غیر ذمہ دار بیان دیے ہیں، معاملات کو بگاڑنے والے باتیں کی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان میں سنجیدہ بات بھی کر رہے ہیں. تو میں تو چاہوں گا کہ وہی لوگ انگیج کریں آن اے ویری ویری سیریس نوٹ. جو بھی پولیٹیکل کمیٹی کے ممبران ہیں، میں نہیں ہوں اس میں، لیکن جو ہے ان کو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ خدا را آپ اپنا فوکس برقرار رکھیے، آپ قوم کو ایک اچھی نوید دیجیے، آپ بیانات دینے کی بجائے کام پہ توجہ کیجیے. اور دونوں طرف اور ہر طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کہ پتہ نہیں وہ کوئی شیطان کے ساتھ انہوں نے کوئی ہاتھ ملا لیا ہے، کیا ہو گیا ہے کہ وہ کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ معاملات بغیر مزید خون بہے، بغیر مزید تصادم ہوئے حل ہو. 25 نومبر کو بھی میں اور گوہر صاحب اور سیف صاحب اور مروت صاحب ہم یہی کوشش کر رہے تھے کہ تصادم نہ ہو. سیف اپنا مروت صاحب کو پھر ہکلا جانا پڑا اپنے قافلوں کا استقبال کرنے، مجھے خان سے ملنے ہی نہیں دیا، ورنہ میں بڑی مشکل سے اس دن اسلام آباد کی روڈوں پہ اکیلے ٹریول پاسبل ہی نہیں تھا. رسک لیا، کوئی ایشو نہیں ہے، زیادہ زیادہ کیا ہو جاتا، گرفتار ہو جاتا، نو ایشو. وہ پہلے ہی میں ہوا تھا تو کون سا کوئی مطلب ہے، بندہ مر نہیں جاتا، جیل جا کے کوئی ایشو نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے. تو وہ ہم چلے گئے. تو ہم اس وقت بھی کوشش کر رہے تھے کہ تصادم نہ ہو، اور کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ 24 سے پہلے کوئی گفتگو ایسی چل رہی تھی جس سے کوئی امید تھی کہ خان صاحب کی رہائی شاید نزدیک ہے اور معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم چاہ رہے تھے کہ تصادم نہ ہو. سو آپ اس گروپ میں تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں یا سنجانی کی طرف چلے جاتے ہیں؟ نہیں، سنجانی کی بات بعد میں آئی نا. ٹھیک، آپ اس سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہولڈ کر لیں. تھوڑا سا دنوں کو ذرا کریکٹ کر لیں. ہم جب 22 تاریخ کو گئے، ٹھیک، 22 کو بھی احتجاج نہیں شروع ہوا تھا، احتجاج 24 کو شروع ہوا تھا. 21 کی رات کو، نہیں 22 کی رات، 21 کو رات پولیٹیکل کمیٹی ہوئی، اینڈ آن 22 آن دی آرڈرز آف دا
political committee, on the recommendation of the political committee, 5 members of ours were directed to go and interact with Janab Imran Khan Sahab and tell him कि political committee की suggestion ये है कि थोड़ा सा उसको on hold कर लें इस्लामाबाद की vicinity में कहीं, क्योंकि उधर भी रोड सारे चौक ही थे. अगर हम उधर बैठ जाते तो सारा मोटरवे एवरीथिंग वाज चोक्ड, और उसमें तसादुम ना होता और एक मौका मिल जाता कि जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं तो उस वक्त नहीं कर रहा था इंटरेक्ट, वो तो गौर साहब और गंडापुर साहब कर रहे थे, उनको एक मौका मिल जाएगा. तो खान साहब से हमें मिलने नहीं दिया. ये जो 25 को फिर हम गए हैं, मैं, गौर साहब और सैफ साहब, उनमें से गौर साहब और सैफ साहब को अंदर जाने दिया गया. मैं 2 घंटे बाहर बैठा रहा, मुझे नहीं जाने दिया. वहां उस दिन फिर उनको कहा गया, खान साहब की तरफ से इजाजत दी गई कि यस यू कैन गो एंड सिट इन संगजानी, लेकिन वो फिर बात जो है उस तरह से कन्वे नहीं हो सकी. जो भी मसला है उसमें मैं नहीं बात करता. नहीं, वो तो कन्वे हो गई थी, हर चैनल पे चल गई थी. वो बुशरा बीबी को लगा कि ये बात शायद उनकी तरफ से नहीं आई है. चलिए, मैं उस पे नहीं मैं बात करता. ठीक है, ना करें, लेकिन आप ये, लेकिन लेट्स से हम अगर इसको हम देख लें कि संगजानी पे आप लोग चले गए होते, ख्वाजा आसिफ ने भी ये सिनारियो बनाया कि प्रेशर पड़ा होता, अभी तक बैठे होते शायद, या कुछ अरसे तक बैठे रहते, लोग और आ जाते, इतना अरसे तक रोड्स ब्लॉक नहीं रख सकती थी गवर्नमेंट, खोलने पड़ते रास्ते, तो वो एक बेहतर स्ट्रेटजी नहीं होती? देखिए, वो क्या कहते हैं, there is no use crying over spilt milk. लेकिन अपनी गलती का एहसास तो करना चाहिए ना कि ये हमसे गलती हो गई. देखिए, मैं तो इस हक में नहीं था. मैं तो कभी भी ना कहता कि आप एंटर हो डी चौक, क्योंकि डी चौक का लफ्ज मेरे सामने खान साहब ने कभी भी नहीं कहा. 15 भी नहीं कहा. मुलाकात हुई है और खान साहब से हमने पूछा. दिस इज ब्रेकिंग न्यूज. 15 नवंबर को आखिरी मुलाकात खान साहब से हुई. खान साहब से गौहर साहब ने पूछा कि खान साहब, लोगों ने डी चौक आना है या कहा? खान साहब ने कहा नहीं, आप सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें, जब पहुंच जाएंगे फिर उनको जो भी जगह होगी वो बता दिया जाएगा. तो ये डी चौक बाद में कैसे आया मुझे नहीं पता, लेकिन आखिरी मुलाकात जब पार्टी लीडरशिप की खान साहब से 15 को हुई है, तब खान साहब ने डी चौक का नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद का कहा था. लेकिन मेरा नुक्ता ये है कि वो तो जो हो गया था वो हो गया ना, चीजें हो गई, अब क्या करना है. इसमें एक नुक्ता और है, आप जरूर, आपकी बात ठीक है, आगे चले, लेकिन एक नुक्ता और है. आपने कहा मैं होता मैं कभी डी चौक ना चाहता. आई एम श्योर कि अगर आपने जाना होता तो आप सबसे आगे जाते, फिर अपने वर्क को लेके जाते. अली भाई, ये टॉक नहीं हो रही पीटीआई में कि लीडर्स पीछे हो गए, लोगों को भेज दिया डी चौक में, जबकि दूसरी तरफ से वाज़ेह कहा जा रहा था कि हम रिएक्ट करेंगे. ये कौन सी स्ट्रैटेजी थी कि लोगों को कहें आप चले जाएं डी चौक में? और देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो जाती हैं, बदकिस्मत वाकयात हो जाते हैं. गंडापुर साहब थे, गंडापुर साहब मौजूद थे, उमर यूब साहब भी उनके साथ थे. डी चौक की तरफ वर्कर्स पहले गए हैं, 7 बजे तक तो मैं भी वहां पर थी. वर्कर्स को वहां भेजा था, लीडरशिप आपकी पीछे थी. वो तो मना कर रहे थे कि मत जाएं डी चौक पर. देखिए, ये तो देखें ना, 3-4 अक्टूबर को भी मैं एक बहुत बड़ा क्रेडिट ये लोग नहीं करते. देखें, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि गिव द डेविल द क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू. एक मफहूम इसका ज़रूर मसला है, देयर इज नो डेविल, जस्ट सेइंग कि जो एक वो है ज़रूर मसला है. वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब गंडापुर साहब ने 3 और 4 अक्टूबर की रात भी ये तसादम उसको अवॉइड करवाया था. 12 जिले क्रॉस करके, जो भी उसको आप नाम दें, अपने पे ब्लेम लिया, सबकी इज्जत रखी, उनकी भी इज्जत रखी, अपनी भी रखी. उस आदमी ने अपने पे ब्लेम लिया और तसादुम नहीं होने दिया. लेकिन बदकिस्मती से हो गया फिर बाद में दूसरे अटेम्प्ट में जब ये लोग आए हैं. लेकिन अब नुक्ता ये है कि इतनी शहादतें हो गई हैं, इतना नुकसान हो गया है, और जब एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट के कैपिटल में अपने ही स्टेट इंस्टीट्यूशन, जाहिर है शहबाज शरीफ साहब या उनके नीचे जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, जितने भी जिस डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, they can't just shrug it off. They can't just say कि we don't know who killed these people. फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने आज ये नुक्ता रखा है कि इस सेकेंडरी के वो पीटीआई वर्कर थे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये इधर देखें, दे वर पाकिस्तानीज, ग्रीन फ्लैग, दे वर पाकिस्तानीज having national ID cards of the Islamic Republic of Pakistan in their pockets. Somebody killed them. मैं किसी पे उंगली नहीं रखता, इसने मारा, किसी ने मार दिया. तो सवाल होगा, बड़ों से हुआ है, शरफ से हुआ है, जिया साहब से हुआ है. So coming to the again मुज़ाकरात के ऊपर दोबारा ये कहा गया, साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि हुकूमत के तरफ से कहा गया है कि खान साहब को माइनस करके मुज़ाकरात किए जाए. ऐसा हुआ है कुछ? देखें,
बदन से सर हटा देना तो धड़ रह जाता है और धड़ को फिर दफनाया जाता है। जिंदा इंसान का सर होता है और जिंदा पीटीआई का सर इमरान खान है। जिस किसी के भी जहन में कोई शैतानियत है कि माइनस इमरान खान, तो मैं सबको क्लियर कह दूं कि पीटीआई से बाहर हैं, जो पीटीआई के अंदर हैं। माइनस इमरान खान हमें ना पीटीआई के अंदर कोई लीडरशिप कबूल है, ना उनकी फैमिली मेंबर में से कोई माइनस इमरान खान का कबूल है। हमें सिर्फ इमरान खान चाहिए, लीडर इस मुल्क का, उसको अपने नेचुरल लाइफ साइकिल में आगे जाने दें। उसका हक है, कौम उसके पीछे खड़ी है, उसको मौका मिले वो आए, परफॉर्म करे। इमरान खान को सिर्फ 2 एंटिटीज माइनस कर सकती हैं। ओके, एक ऊपर बैठा है कुल कायनात का बादशाह। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या है? एक बात अवाम पाकिस्तान, राइट, अवाम को हक है कि वो इमरान खान को माइनस करें, वोट ना दे। ये तो सिर्फ मुज़ाकरात की बात हो रही थी ना कि मुज़ाकरात में उनको इन्वॉल्व ना करें। अगर पीटीआई के अंदर आएगा, अली मोहम्मद उसके खिलाफ रिवोल्ट करेगा। ओके, राइट। एक क्योंकि आपकी वो स्पीच में बार बार कहती हूँ मेरी फेवरेट तरीन स्पीच है जो आपने की वीओएनसी के वक्त। सुन ले जरा, उस वक्त आपने कहा था, आज एक बात मैंने की, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है इस सेगमेंट का। हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। हुकूमत और JOIF इस वक्त सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के मामले पर आमने सामने हैं। ये एक्ट दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार से मुतालिक है। इसमें तरमीम करके मदारिस को रजिस्ट्रेशन का इख्तियार दिया गया था। माजी में मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुआ करती थी। नेशनल एक्शन प्लान में दीनी मदारिस के निज़ाम में इस्लाहात को कहा गया था कि बहुत ज़रूरी है। अक्टूबर 2019 में तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में दीनी मदारिस को तालीमी इदारे करार दे दिया गया था। दीनी मदारिस को महकमा तालीम के तहत रेगुलेट करने का चंद मजहबी ग्रुप्स का मुतालबा भी तस्लीम कर लिया गया। उसी के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए वफाकी महकमा तालीम के तहत एक नया डायरेक्टरेट कायम किया गया। इस डायरेक्टरेट के तहत मदारिस को तालीमी इदारे समझते हुए इनकी रजिस्ट्रेशन भी वज़ारत तालीम में होती है। इसके अलावा उनका सालाना ऑडिट होता है और उनके निसाब में मरहलावार जदीद उलूम को भी शामिल किया जा रहा है। इस महकमे के तहत मदारिस में तलबा को ग्रांट्स भी दी जाती हैं, जबकि गैर मुल्की तलबा को वीज़ास भी इशू किए जाते हैं और मदारिस को पब्लिक बैंक अकाउंट्स खुलवाने में भी मदद फराहम की जाती है। जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स जब ओवरसीज़ जाते हैं तो उनको जो हेल्प की जाती है, इसी तरीके से जो दूसरे स्टूडेंट्स आएँ दीनी तालीम के लिए उनकी मदद की जाती है। इस डायरेक्टरेट के मुल्क भर में 16 दफातर कायम हैं जहाँ मदारिस की रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की जाती है। मुल्क में इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 18,000 मदारिस इसी डायरेक्टरेट के जरिए रजिस्टर्ड हैं, जिनमें इन मदारिस के मुताबिक 20 लाख से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ क्योंकि सियासी इख्तलाफात थे JOIF के, उन्होंने अपने मदारिस को महकमा तालीम के तहत रखने और मजहबी मदारिस में अमूमी तालीम शामिल करने की मुखालफत की थी। ये तमाम मदारिस नए निज़ाम के तहत रजिस्टर्ड नहीं हुए और पुराने निज़ाम की बहाली का मुतालबा करते रहे। अब आई जी 26वीं तरमीम। 26वीं तरमीम के तहत हुकूमत ने पुराना निज़ाम बहाल करने की कोशिश की, जिस पर सदर जरदारी ने इतराज़ कर दिया है। सदर साहब ये कह रहे हैं कि उनके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं इन इतराज़ात के, हम उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। कह रहे हैं कि मदारिस अगर सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के ज़रिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम शामिल नहीं थी। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में फ़ाइन आर्ट तालीम शामिल है, जिसमें डांस क्लासेस, आर्ट क्लासेस शामिल हैं। अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में दीनी तालीम और फ़ाइन आर्ट रखते हैं तो तनाज़ा होगा। मुजवज़ा बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस से मुतालिक बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात को मद्देनज़र रखना चाहिए। ऑब्वियसली मौलाना फजल रहमान ने इसके ऊपर शदीद तनकीद भी की है। उन्होंने कहा कि ये राज अब हम पर खुला कि हमारी कानून साजी गैर मुल्की हिदायत पर होगी। लेट्स वॉच हिम। मदारस को किस चीज की सजा दी जा रही है? एक इत्तेफाक पार्लियामेंट का हुआ है। अब साहब कहते हैं IMF और फला वो पाकिस्तान के साथ ताउन छोड़ देंगे, नाराज हो जाएंगे। ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियाँ क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी? क्या हम आजाद मुल्क नहीं है? और अगर आजाद नहीं है तो कह दिया जाए कि हम वाक़ई गुलाम हैं, फिर हम जाने और गुलामी जाने किस तरह पाकिस्तान पर आप गुलामी मुतरफ करें। अगर अमेरिका के कांग्रेस में एक मेंबर करारदाद पेश करता है और वो
قرارداد یا عمران خان کی رہائی کے لیے ہے یا پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے، تو آپ یہاں قرارداد پاس کرتے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کے داخلی معاملات میں دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے معاملات میں دخل دینا، اس کا تعلق صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، جو طے ہوا ہے ہم اسی بات کو ایمفسائز کر رہے ہیں اور ہر قیمت پر اس کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس سے آگے پیچھے معاملہ گیا تو یقیناً پھر ایوان نہیں میدان میں فیصلہ ہوگا۔ حافظ حمداللہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ باقی باتیں ایک طرف، آپ سے وعدہ خلافی ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب نے آخر میں جو بات کی اس پر میں ایک بات کرتا ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اگر امریکہ میں قرارداد آتی ہے عمران خان کے حق میں یا پی ٹی آئی کے حق میں، تو ہم فوراً پاکستان کی پارلیمنٹ، قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے قرارداد پاس کرتے ہیں اس کے خلاف کہ یہ ہمارے امور میں مداخلت ہے۔ بالکل۔ ادھر تو آپ شیر بن جاتی ہے، حکومت شیر بن جاتی ہے، دھاڑے مارتی ہے۔ ایف اے ٹی ایف ہے ایک سنجیدہ تو میرے بات ہے کہ ایف اے ٹی ایف سنجیدہ ایشو ہے۔ 2004 اور 2005 میں مشرف کے ساتھ بیٹھ کے 1860 کی ایکٹ کی ایک شق کا اضافہ ہوا جس کو شق نمبر 21 کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اس میں ایک ذیلی شق کا بھی اضافہ ہوا جو ذیلی شق 4 ہے۔ جو اعتراضات ایف اے ٹی ایف کے تھے تو پھر یہ ایکٹ سامنے آیا، یہ جو شق نمبر 21 اور ذیلی تو اس کا جو دفعہ ہے 4، ٹھیک، اس میں اے ٹی ایف کی جتنی بھی شرائط، مثلا مدارس کی رجسٹریشن وہ تو پہلے بھی ہوتا رہا، اور اس کا حساب و کتاب، آڈٹ، بینک اکاؤنٹ، اس کا فلانا اس میں ایسی لٹریچر نہ ہو جس سے انتہا پسندی اور شدت پسندی پیدا ہو جاتی ہے، اس قسم کی درس اور تدریس نہ ہو، ایسی مواصلات، امور اور حرکات اور عملیات نہ ہو۔ یہ سب مان کے پھر اس کے بعد اسی 1860 کے ایکٹ کے تحت مدارس چلی آ رہی تھی 77 سال سے۔ پھر 2019 میں ایک معاہدہ ہوا، سفید کاغذ پر صرف ایک یادداشت تھی، وہ بھی اسی تنظیمات مدارس نے جس کی بات مولانا صاحب کر رہے ہیں یا تنظیمات مدارس بات کر رہے ہیں، اسی جو آپ نے بات کی کہ وزارت تعلیم یہ سارے مان لی، لیکن کچھ شرائط دینی مدارس کی تھی، وہ یہ کہ ہمیں رجسٹریشن دینا چاہیے، رجسٹریشن ہمارا بند ہے، بینک اکاؤنٹ کھولنے چاہیے، انہوں نے کہا، حکومت نے کہا ٹھیک ہے، بیرون ملک سے غیر ملکی طلباء جو آتے ہیں ان کے ویزے ملنی چاہیے، فلان ہونا چاہیے، لیکن حکومت نے ان تمام امور میں ایک ہی وعدہ بھی نہیں نبھایا، ایک بھی وعدہ نہیں نبھایا۔ تنظیمات وعدہ کر لیا تھا، it was decided۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ کہ پلس حکومت نے یہ زیادتی کی کہ اس وفاق المدارس اور تنظیمات مدارس کے مقابلے میں ایک الگ دکان کھول دی تنظیمات مدارس کے نام سے، ٹھیک، اس کا رجسٹر کروایا جیسے وفاق المدارس ہے، فلانا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ علماء کو علماء سے لڑوائے۔ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ تصادم اور ٹکراؤ آ جائے مدارس کا مدارس کے ساتھ۔ ایک ہی گروپ کی ہیجمنی ہوگی یا ان کا پورا ایک اختیار ہوگا، وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی تو سوال اٹھے۔ میری بات تو سنیے نا، میں حکومت کی ارادوں کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جب میں نے معاہدہ کیا 2019 میں، اگر 2005 میں ہوا تو بھی ہم چلے آ رہے تھے، اگر 77 سے پہلے کی بات کرتے ہیں، 47 اور 48 1947 سے بھی ہم 1860 ایکٹ کے تحت چلے آ رہے ہیں۔ جب آپ نے 2019 میں وعدہ کیا، معاہدہ کیا، اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ تھے، لیکن آپ نے 2019 سے لے کر آج تک وہ کون سا شرط ہے جس کو آپ نے تسلیم کر لیا اور اس پر عمل کیا، بلکہ آپ نے معاہدہ توڑ ڈالا۔ پھر 2023 میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پھر یہی بل آیا جو ابھی 24ویں آئینی ترمیم کے ساتھ پاس ہوا، یہی بل، اس کو روک دیا گیا، خواندگی بھی ہوئی ایک دو، پھر روک دیا گیا۔ پھر جب یہ 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی، اس میں پیپلز پارٹی کو، بلاول اور اسف علی زرداری صاحب دونوں کو کراچی میں، پھر جاتی عمرہ میں بلاول صاحب بھی، اسف صاحب بھی، اور میاں بڑے میاں اور چھوٹے میاں، یہ سارے، پھر تمام پارٹیوں کے لائر، قانونی ماہرین بیٹھ کے، پھر حکومت کی طرف سے یہ قانونی مسودہ 1860 ایکٹ کے تحت مسودہ پیش کیا، حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا، پاس ہوا دونوں ایوانوں سے۔ کیا اس وقت آپ کو ایف اے ٹی ایف کے اعتراضات یاد نہیں تھے؟ اس وقت آپ نے کیوں نہیں اٹھائے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ بدنیتی پر مشتمل ہے، اور جہاں تک آپ ایف اے ٹی ایف کی بات کرتے ہیں، وہ ایف اے ٹی ایف کی باتیں تو 1860 ایکٹ کے تحت بھی ہے۔ آپ نے ادھر بات کی ابتدائیے میں فائن آرٹ کا اور ڈانس کا اور پتہ نہیں کس چیز کی، آپ مجھے بتائیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آرٹس ہے یا ڈانس ہے؟ اس میں کیا ہے؟ تعلیم ہے نا، آرٹس ہے، تعلیم ہے نا، تعلیمی ادارہ ہے۔
اس میں تو ڈرامہ بھی نہیں ہے، ڈانس بھی نہیں ہے، فائن آرٹ بھی نہیں ہے، وہ تعلیمی ادارہ ہے جیسے قائد اعظم یونیورسٹی جی. اور بیکن سکولز کیا ہے، کراچی میں بھی ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کیا یہ تعلیمی ادارے ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل. سٹی سکولز کیا یہ تعلیمی ادارے نہیں ہے؟ تعلیمی ادارے ہے. یا غزالی سکولز یہ تعلیمی ادارے ہے. یہ تمام تعلیمی ادارے، یہ تمام تعلیمی اسی 1860 ایکٹ کے تحت چلی آ رہی ہے، تو ادھر کیوں اعتراض نہیں؟ ٹھیک ہے، کوشچن ہے. سو ڈاکٹر شجرا، 26ویں ترمیم کے وقت کیا JUIF کے ساتھ ڈیل کی گئی تھی؟ اور ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ بات ہوئی تھی. سو دین واٹ ہیپنڈ؟ دیکھیے، اس میں نا کچھ قانونی پیچیدگی آئی جس کی وجہ سے کہ اس کو ریویو کرنا پڑ گیا. میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو اگر اس کو پہلے اچھے طریقے سے دیکھ لیا جاتا اور صحیح طریقے سے ڈسکشن ہو جاتی، اور اگر کوئی چیزیں ایسی تھی تو ان کے اوپر اسی وقت قابو پا لینا چاہیے تھا اور ان کو اسی وقت کلیئر کر دینا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اور لیکن ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ مولانا ایک بہت زیرک سیاستدان ہیں، بہت ایکسپیرینسڈ ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی ہے، تو وہ جمہوری طریقہ ہی اپنائیں گے جو کہ انہوں نے اپنایا بھی. بٹ the question is ڈاکٹر شجرا کہ جمہوریت تو یہ بھی ہے کہ جو وعدہ کریں وہ پورا کریں. obviously یہ وہ باتیں تھی جو اس وقت پارلیمنٹ سے پاس کیا ہے، پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا. سو یہ اس وقت جمہوری تقاضا تو یہ تھا، اس وقت بات ہوتی. اب تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے، کیونکہ اس وقت ضرورت تھی مولانا فضل الرحمان کی، ان کو منانے کے لیے بل پاس کروا لیا. بعد میں آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں اعتراض ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں اس چیز کو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ اگر اور زیادہ پارلیمنٹ میں بات چیت ہو جاتی، زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو جاتی، تو شاید یہاں تک بات نہ آتی. لیکن پھر بھی یہ ہوا کہ اس میں کوئی بدنیتی نہیں شامل. اس میں صرف یہ ہے کہ کچھ قانونی پیچیدگیاں ایسی آئیں جو کہ اب آڑے آ گئیں، جن کی وجہ سے کہ تھوڑا سا اس میں مسئلہ پڑا. لیکن اس کے اوپر مولانا سے بات چیت چل رہی ہے. اور جو مولانا نے تو آج یہ کہا ہے کہ ایوان کے بجائے میدان میں فیصلے ہوں گے اگر نہیں بات مانی جاتی. دیکھیں، مولانا کی جو بھی باتیں ہیں وہ بالکل ٹھیک وہ باتیں ہیں، اور ہم ان کو ماننے کے لیے اور ساری چیزوں کو کسی نہ کسی صحیح طرف لے جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اسی لیے مذاکرات ہو رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ مولانا بھی اور ہم بھی، کیونکہ ایک لچک سیاست میں ہمیشہ لچک رہتی ہے، اور لچک کے ساتھ ہی باتیں کسی نہ کسی انجام تک پہنچتی ہیں، کسی نہ کسی حتمی اپنی کسی صورت تک پہنچتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ مولانا بھی وہ لچک دکھائیں گے، اور حکومت بھی یہ کوشش کرے گی کہ جتنی بھی مولانا کی باتیں مانی جا سکے وہ مانی جائیں، اور جو اس میں کچھ تھوڑی بہت پیچیدگیاں ان کو دور کیا جائے اور اسموتھ آؤٹ کیا جائے. رائٹ. سو عمر ڈار صاحب، مدارس رجسٹریشن بل پر PTI کا موقف کیا ہے؟ کیا آپ JUIF کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ آپ نے ماضی میں آپ کی جماعت نے ہی رجسٹریشن کا موجودہ نظام بنایا تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ نے اعتراضات کیے وہ ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو فریحہ میں آپ کو گزارش کروں کہ ابھی جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں جو مولانا صاحب کا موقف ہے کہ یہ تو ایک بات حقیقت ہے کہ جب آپ نے ایک بل جو ہے وہ باقاعدہ حکومت نے خود پاس کروایا ہے پارلیمنٹ سے، تو پھر اب اس کے بعد حکومت کی طرف سے جو وعدہ خلافی کی جا رہی ہے وہ تو انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب بات ہے. اور مولانا صاحب نے بھی درست بات کی ہے جو انہوں نے کی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے لیے امریکہ سے کوئی آواز اٹھ جاتی ہے یا تحریک انصاف کے لیے کوئی آواز امریکہ سے اٹھ جاتی ہے، تو اس وقت تو آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایک ساورن کنٹری ہے، ہمارے اپنے معاملات ہیں. اور اگر یہ ان کے مدارس کا معاملہ ہے تو وہاں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو وہاں سے اگر JUIF سڑکوں پر آتی ہے اس مقصد پر، آپ سپورٹ کریں گے ان کو، اور یہ آپ ریکمینڈ کریں گے PTI کو کہ سپورٹ کرنا چاہیے؟ میں آپ کو ایک عرض کروں، ہمارے اور JUI کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور ہم ایک چاہتے ہیں کہ جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، وہ سب ایک پیج پہ جو ہے وہ اکٹھی ہوں. وہ تو حکومت سے بھی چل رہے ہیں آپ کے مذاکرات، ہر طرف چل رہے ہیں. نہیں، ہم دیکھیں، میں آپ کو ایک گزارش کروں، ایک عرض کروں، ہم نے ایک جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے جو ہماری طرف سے بنائی گئی ہے، اس میں ہماری یہ کوشش ہے، اور یہ پہلے دن سے یہ باتیں ہو رہی تھیں، اور ہاں یہ ضرور ہے اس میں ڈیلے ہوا ہے
کہ ہم تمام جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں وہ ہم سب اکٹھے مل کر چلیں. اور آپ کو پتہ ہے جب یہ قانون سازی بھی ہو رہی تھی تب بھی ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب سے میل ملاقاتوں کا سلسلہ بڑی تیزی سے جاری تھا, تب بھی ہمارے ان کے ساتھ بڑے مذاکرات رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اتحاد بنے. ایک ہم دیکھ رہے تھے حافظ صاحب کی بات ہو رہی تھی, پھر پراپر اتحاد نہیں بنتا. یہ حکومت نے ایک موقع نہیں دے دیا JUIF کو اور PTI کو یا اپوزیشن کو اکٹھا ہونے کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ حکومت فیصلے خود کرتی ہے یا ان پر فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ موجودہ جو پارلیمنٹ ہے اور جس کو ہم نے 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں ان نتائج کو مسترد کیا ہے اور ہم نے اس الیکشن کو جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کو ہم الیکشن کے بجائے آکشن کہا گیا. جیسے کہ 25/2018 کے الیکشن کے بارے میں ہمارے تحفظات پوری PDM کی تھی اور جمعیت علماء اسلام کے فروری 2024 کے انتخابات میں بھی اعتراضات تھے. لیکن اس کے باوجود مولانا صاحب نے یہ وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا, ایک جمہوریت پسند سیاستدان کا مظاہرہ کیا. اسی پارلیمنٹ میں انہی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے جن سیاستدانوں نے کیا کچھ نہیں کیا, ہر ایک نے اپنے وقت میں اپنے زمانے میں مولانا صاحب کو پریشان کرنا یا وہ اس کا ذکر میں نہیں کرتا ہوں, لیکن پھر بھی مولانا صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے اس 26ویں آئینی ترمیم پر اتفاق کیا. اور یہاں تک کہ PTI اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان کتنی بڑی تلخی تھی, اس تمام تلخیوں کے باوجود مولانا صاحب ہر موقع پر PTI کی قیادت کو, جو باہر قیادت ہے عمران خان سے تو وہ رابطے میں تھے, ان کو بھی اعتماد میں لیتا رہا. اسی بل پر بھی PTI کو اعتماد میں لیا گیا ہے. اور یہ بھی مولانا صاحب نے کہا کہ PTI کو میں نے کہا کہ یہ ماحول نہیں ہے کہ آپ اس 26ویں آئینی ترمیم کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ آپ ووٹ کریں. اوکے, مولانا نہیں ہاں یہ بھی مولانا نے ریڈی تھے ووٹ کرنے کو. نہیں میں نہیں کہتا کہ مولانا صاحب مطلب وہ تو ریڈی نہیں تھے. مولانا صاحب نے کہا بالکل آپ کی رائے صحیح ہے, میں بھی یہ سجیسٹ کرتا ہوں. یہاں تک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک ہمارے اور PTI کے درمیان رابطے تھے, اعتماد تھا, یہ ساری چیزیں اندر چلی گئی. جب ہوا تو اس سلسلے میں آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ پارلیمنٹ قانون پاس کر کے پھر اس سے انحراف کرنا, مجھے بتائیے کہ کہاں گئی گورنمنٹ کی کوئی ان پارٹیوں کی جو دعویٰ ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی, ان کا دعویٰ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, کہاں گئی ووٹ کی عزت, کہاں گئی پارلیمنٹ کی سپریمیسی, کہاں گئی قانون کی حکمرانی. اب مولانا صاحب بات کرتے ہیں قانون کی حکمرانی کی, اس قانون کی جو دونوں ایوانوں نے پاس کیا ہے, تمام پارٹیوں نے ان کو ووٹ کیا ہے. مولانا صاحب بات کرتے ہیں جمہوریت کی کیونکہ وہ جمہوری طریقے سے ہوا ہے. مولانا صاحب بات کرتے ہیں قانون کی حکمرانی کی کیونکہ قانون وہ ہے, پارلیمنٹ کی خود مختاری کی کیونکہ فیصلہ خود پارلیمنٹ نے کیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے پوری پارلیمنٹ کو, پوری 25 کروڑ عوام کو ہم نے FATF کے حوالے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حکومت FATF کا ہے. رائٹ, ہم ایک بریک لیتے ہیں, we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. ایک اچھی خبر بھی دے دیتے ہیں کہ پنجاب میں ارکان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. لیٹس ہیو اے لک. بل کی منظوری سے قبل پنجاب کی صوبائی وزیر کی ماہانہ تنخواہ 1 لاکھ روپے تھی. صوبائی وزراء کی تنخواہ بل کی منظوری کے بعد 9,60,000 روپے ماہانہ کر دی گئی ہے. بل کی منظوری سے وزراء کی تنخواہ میں لگ بھگ 10 گنا اضافہ ہوا. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کی تنخواہوں میں بھی 8 سے 10 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے. اسپیکر کی تنخواہ 1,25,000 سے بڑھا کر 9,50,000 روپے کر دی گئی ہے. ڈیپٹی اسپیکر کی تنخواہ کو 1,20,000 روپے سے بڑھا کر 7,75,000 روپے کر دیا گیا. رکن اسمبلی کی تنخواہ 76,000 روپے سے بڑھ کر 4 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. دیگر ڈیٹیلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ جو کہ وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہے اس کو. لیٹس واچ ہر. تمام تنخواہیں آپ دیکھ رہے ہیں وداؤٹ ٹیکسز. ذرا اس کی کیلکولیشن نکال لیں کہ یہ جو تنخواہیں آپ کو بتائی گئی ہیں نا, کم از کم وزراء کی تنخواہ میں مجھے پتا چلا کہ 3.5 لاکھ روپے تو پہلے ٹیکس دینا ہے. 2019 میں غالباً MPs کی تنخواہ بڑھی تھی, منسٹرز کی تنخواہ تو اس وقت بھی نہیں بڑھی تھی. 2 طریقے ہیں, یا تو پھر آپ جو 1,90,000 مجھے تنخواہ ملتی ہے اس کے اندر آپ جو ہے وہ نارمل طریقے سے اگر جی سکتے ہیں تو بتا دیں, اور اگر میں جتنا ہم کام کرتے ہیں اور ہمارا کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے تو ہمیں ایک ریزنیبل تنخواہ اگر ہمارے پاس ہو تو اس میں برائی نہیں ہے. ڈاکٹر شہزاد منصب, ہر جو ایکٹ ہوتا ہے حکومت کا وہ سمبولک ہوتا ہے, ایک میسیجنگ ہوتی ہے. کیا میسیجنگ ہوئی ہے اس سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے باقی جتنے بھی شعبہ
زندگی ہیں ان کے اندر اگر ہم تنخواہوں کو دیکھیں اور اس حساب سے آپ دیکھیں کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کا جو ایک کام ہوتا ہے، جو ان کا ایک حلقہ ہوتا ہے، اس حلقے کو جس طریقے سے مینج کرنا ہوتا ہے، اپنی زندگی کے باقی چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے سیاستدانوں کو بھی اسی طرح ہی بالکل ہونا چاہیے. لیکن اس کا ایک دوسرا اینگل یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کی پور پرفارمنس کی وجہ سے ہماری اکانومی ڈوینڈلنگ ہے، مشکلات میں ہے. پہلے لوگوں کے معاملات حل ہونے دیں، اس کے بعد ان کو کریڈٹ دیں اور ان کی تنخواہیں بڑھا دیں. آپ نے تو کہا تھا کفایت جاری کریں گے، بہت کم خرچے کریں گے. جی بہت ساری جگہوں پہ کفایت جاری ہو رہی ہے، بہت ساری چیزوں میں، بہت ساری معاملات میں یہ کر رہے ہیں بالکل. لیکن تنخواہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں دیکھیں نا، جس میں کہ گزارا کرنا ہوتا ہے. اور یہ کہنا کہ سیاستدانوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں سیاستدانوں کی بھی غلطیاں ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں نے، بہت سارے لوگوں نے مل کے ہماری حکومت چاہے پنجاب کی ہو چاہے وفاق کی ہو، وہ ایک آسٹیرٹی میجرز بھی بہت سارے لیے. مثلاً وفاق میں تو جو وزراء ہیں وہ تنخواہیں لے ہی نہیں رہے. لیکن اس کے باوجود اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دونوں چیزیں میوچولی ایکسکلوسیو ہے. عوام کے لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں پہ کہ عوام کے ریلیف کے لیے وہ کوشش نہیں کر رہی. اور جتنے بھی طبقات ہیں ان سب کے لیے انہوں نے، خواتین کے لیے، کسانوں کے لیے، اس کے بعد اب وفاقی وزیر بھی پوچھیں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے، پھر ہماری بھی بڑھا دیجئے. بٹ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. عمر ڈار صاحب، کیونکہ تنخواہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے بھی ممبرز کی بڑھ جائے گی، اٹس اکراس دا بورڈ، آپ ویلکم کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں فریحہ، پہلی تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو تنخواہیں بڑھی ہیں، ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں اگر آپ کے ملک میں بڑی خوشحالی ہو. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کے ملک میں جو عام آدمی ہے وہ بڑی اچھی زندگی بسر کر رہا ہو، چلیں دین پھر تو بڑا اچھا ہے جی، اسے ویلکم کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں پارلیمنٹ میں لوگ پہنچتے ہیں اپنی پبلک، اپنی عوام کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور یہاں اس وقت جو عام آدمی کی زندگی کا مہنگائی نے حال اور حشر کر دیا ہوا ہے، اور اس ساری صورتحال میں جب عام آدمی کو یہ پتہ چلیں گے جی پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ارکان ہیں جن سے پہلے ہی عوام جو ہے وہ انتہائی نازا ہیں، مایوس ہیں اور ناراض ہیں، تو اب ایسی خبریں جو ہے وہ کیسے خوشگوار ان کے لیے بھی ثابت ہو سکتی ہیں کہ جی ان کی تنخواہوں میں لاکھوں روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ عوام جو ہے وہ مہنگائی میں پس کے مر رہی ہے. میں آپ کو اس کے اوپر لوگ تو مہنگائی، حافظ صاحب آپ اس کو ضرور کامنٹ کر لیں، لیکن جے یو آئی ایف کا جو بل کے حوالے سے اب آگے ملا ہے عمل ہے، اس پہ بھی ضرور بتائیے گا. دیکھیں آج مولانا صاحب نے ایوان میں بہت خوبصورت باتیں کی، پھر بھی حکومت کے سامنے اپنا مدعا رکھا کہ آج بھی فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. بال حکومت کے کورٹ میں بل پاس ہوا ہے، اسی طریقے سے ان کا گزٹ نوٹیفیکیشن منوان جاری کیا جائے. ہمیں تلخیوں پر مجبور نہ کیا جائے، ہمیں احتجاج کی طرف لے جانے کی کوشش نہ کریں. ہم نہیں جاتے ہیں، ہم پھر بھی آپ کو منت کرتے ہیں، برادرانہ ماحول میں آپ کو مشورہ دیتے ہیں. اگر آپ نہیں کرتے، جو بل پاس ہوا ہے اس بل کی گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے ہیں، پارلیمنٹ کا احترام نہیں کرتے ہیں، قانون کا احترام نہیں ہے، پھر ہمارے فیصلے ایوان میں نہیں، پھر میدان میں ہوں. اگر میدان کی طرف جانا پڑتا ہے تو آپ باقی جماعتوں کے ساتھ بھی دیکھیں، ہم تو جمعیت علماء اسلام تو فی الحال تنہا ان کی محنت ہے، ان کی جدوجہد ہے، پہلے سے بھی وہ روڈوں پر ہے، اکیلے جا سکتی ہے. باقی بعد میں پھر دیکھیں گے کہ باقی پارٹیاں ہمارے ساتھ مل کے احتجاج میں شامل ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ تو پھر بات کی بات ہے. رائٹ. حافظ حمداللہ، عمر ڈار صاحب اینڈ ڈاکٹر شزرا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک حکومت کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے سب کو ساتھ لے کے چلیں. اس وقت جو یہ ایک معاملہ نظر آ رہا ہے، اس میں پولیٹیکلی اسپیکنگ آپ ایک موقع دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اکٹھی ہو سکتی ہے، لیکن پچھلے کئی ایسے مواقع آئے مگر اپوزیشن نے بھی کوئی ایسا قدم نہیں کیا کہ ہمیں ایک یونائٹڈ فرنٹ پر نظر آتی. سو وی ول سی. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.